السلام علیکم حیدر۔ پچھلے 5 سالوں سے میں دبئی میں رہ رہا ہوں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور ایک ایسی زندگی بناتے ہوئے جس پر میں فخر کر سکوں۔ زندگی اچھی تھی اور خوشحال بھی، لیکن پچھلے چند مہینوں نے میری خوشی، محبت اور ذہنی سکون کو ایک سوالیہ نشان بنا کے رکھ دیا۔ یہ جون کی ایک گرم شام تھی جب یہ سب شروع ہوا۔ دبئی کا بے رحم سورج ابھی غروب ہی ہوا تھا اور میں ایک طویل دن کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ میں دیرہ کے علاقے میں ایک معمولی سے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا، جو شہر کا ایک مصروف حصہ ہے۔ میرا خاندان پاکستان میں اکثر میرے اکیلے رہنے کی فکر کرتا ہے، لیکن میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور خوشحال ہوں۔ ایک شام جب میں اپنے اپارٹمنٹ کے قریب پہنچا، میں نے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں گہرے سمندر کی مانند تھیں۔ اس نے روایتی پاکستانی لباس پہن رکھا تھا جو اس جدید شہر میں عجیب سا لگتا تھا۔ وہ کھوئی ہوئی اور کسی حد تک خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں یہاں نہیں ہوں اور راستہ بھٹک گئی ہوں۔ دبئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں لوگ آسانی سے بھٹک جائیں، لیکن اس کی کمزوری نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے اسے اندر بلایا، پانی پیش کیا اور پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کا نام ثنا تھا اور وہ لاہور سے آئی تھی۔ اسے کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنا تھا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام رات میں بدل گئی اور میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ اس کی پاکستان کی کہانیاں، اس کی ہنسی اور جس طرح سے وہ مجھے دیکھتی تھی، یہ سب تقدیر جیسا محسوس ہونے لگا۔ جب وہ رخصت ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے، لیکن میں پہلے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ثنا اور میں اکثر ملتے رہے۔ ہم نے دبئی کو ساتھ میں ایکسپلور کیا۔ وہ کھانا لے کر آتی تھی اور ہم بے شمار گھنٹے باتوں میں گزارتے تھے۔ جلد ہی ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ میری زندگی مکمل محسوس ہونے لگی۔ میں پہلے کبھی اتنا خوش نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ثنا کو برج خلیفہ لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں کی اونچائی سے نیچے کا منظر دیکھنا ایک یادگار تجربہ تھا۔ ہم نے وہاں سے شہر کی خوبصورتی کا نظارہ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بنائیں۔ وہاں کی اونچائی سے دنیا جیسے چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں کے دل میں محبت کی گہرائی مزید بڑھ گئی۔ دبئی مال میں ہم نے مختلف کھانے آزمائے اور بے شمار دکانوں میں گھومے۔ ایک بار ثنا نے ایک خوبصورت لباس پسند کیا اور میں نے وہ فوراً خرید لیا۔ اس لمحے میں ہم دونوں جیسے دنیا کی ہر خوشی میں شریک تھے۔ ایک بار میں نے ثنا کو دبئی کے ریگستان میں سفاری پر لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں ہم نے اونٹوں کی سواری کی، ثقافتی رقص دیکھا اور تاروں بھری رات میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی کہانیاں سنی۔ اس رات کی خاموشی میں ہم نے اپنی محبت کو مزید مضبوط پایا۔ ایک اور شام ہم دبئی کریک کے کنارے بیٹھے تھے۔ پانی کی لہریں اور شہر کی روشنیوں نے ایک جادوئی ماحول پیدا کر دیا۔ ثنا نے مجھے بتایا کہ کیسے وہ ہمیشہ سے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اس کے دل کی آواز کو سمجھے، لیکن خوشی جیسے کہ معلوم ہوا ایک دھوکہ تھا۔ ایک رات جب ہم ٹیرس میں بیٹھے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے، اچانک ثنا کا چہرہ اداس ہو گیا۔ وہ غمگین دکھائی لگی، اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم غم کی جھلک تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے ثنا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ اس نے اعتراف کیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور جیسے ہی وہ بولی، ہمارے ارد گرد کی ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، میں مر چکی ہوں، میں 3 سال پہلے لاہور میں مر چکی ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے نا ثنا؟ لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ میں نے اس سے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ 3 سال پہلے اس کی منگنی لاہور میں ایک لڑکے سے ہوئی۔ یہ ایک طے شدہ شادی تھی اور وہ ناخوش تھی۔ ایک رات اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے شوہر نے اسے پکڑ لیا۔ اس کا شوہر غصے والا تھا اور اس نے غصے میں آ کر اسے مار ڈالا اور اس کی لاش شہر کے ایک ویران حصے میں دفن کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیوں ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں وہاں بیٹھا اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے پکڑا،
اسے چھوا وہ کیسے ایک بھوت ہو سکتی ہے۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ محبت کرنے والی ثنا اچانک سے خوفناک ہو گئی۔ میرے اپارٹمنٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ چیزیں خود بخود حرکت کرتی تھیں، رات پر سرگوشیاں گونجتی تھیں اور دیواروں پر سائے ناچتے تھے۔ میں ایک ڈراؤنے خواب میں رہ رہا تھا، محبت اور خوف کے درمیان پھنس گیا۔ خوف کے باوجود میں اسے جانے نہیں دے سکا۔ میرے دل کو اس لڑکی کی یاد ستاتی رہی جس سے میں محبت کرتا تھا، چاہے وہ اس دنیا کی نہ بھی ہو۔ میں نے ایک امام صاحب سے مدد لی جنہوں نے مجھے دعا کرنے اور اللہ سے رہنمائی طلب کرنے کا مشورہ دیا، لیکن یہ ایک ناممکن صورتحال جیسی محسوس ہوتی تھی۔ تم اس بھوت کو کیسے نکال سکتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو؟ ایک رات جب میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، ایک سرد ہاتھ نے میرا چہرہ چھوا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ثنا میرے اوپر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غم سے بگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں مجھے جانے دینا ہوگا۔ میرا یہاں ہونا درست نہیں، نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے۔ میرے چہرے پر آنسو بہہ نکلے جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نہیں کر سکا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور بولا، میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن تمہیں جینا ہوگا، ہم دونوں کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ دھندلی ہوتی گئی۔ مجھے میرے کمرے میں دم گھٹتی ہوئی خاموشی کے ساتھ وہ تنہا چھوڑ گئی۔ اس رات کے بعد سے مہینے گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی دبئی میں رہتا ہوں لیکن میرا دل ہمیشہ ثنا کی یادوں سے گھرا رہتا ہے۔ میں باقاعدگی سے مسجد جاتا ہوں، دعا میں سکون تلاش کرتا ہوں۔ رات کو میں خوابوں میں اس سے ملتا ہوں اور خواب میں ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب میں جاگتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ میری محبت اس دنیا کی نہیں تھی۔ میں ایک ایسا لڑکا ہوں جس سے ایک مری ہوئی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس سے میں نے یہ سیکھا کہ کچھ محبت کی کہانیاں سائے میں لکھی جاتی ہیں۔ حیدر، مجھے امید ہے آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے چینل پر نریٹ کریں گے۔